جوانی ہے، کپڑوں پہ مکھی کیا بیٹھے، ارے کپڑوں پہ مٹی کیا لگ جائے، خدا کی قسم اتنے نخرے سامنے آ گئے۔ ارے وہ وقت بھی تو یاد کرو جب سارے جسم پہ گندگی لتڑی ہوئی ہوگی، مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی۔ اللہ اولادوں کو نیک بنائے، ایسے وقت میں اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے۔ بابا جی ہے، مائی ہے، بسترا پخانے میں لبڑا ہوا ہے، صاف کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ صرف صحت اور زندگی کے ساتھ ہے، سب پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اپنی غرض کے لیے۔ جب آدمی بے بس ہو جائے مزہ تب ہے، اس وقت اس کی صفائی کرو۔ آج دنیا کے اندر دیکھو کتنا عجیب نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور دنیا کی زندگی پہ ناز کرنے والوں، کبھی تو سوچ لیا کرو جب یہ دنیا تیرے باپ کی نہ بنی، تیرے دادے کی نہ بنی، تیرے پردادے کی نہ بنی، ارے یہ دنیا تیری کیسے بنے گی؟ جس کے پاس تھوڑی دنیا آ گئی اس کا سر اوپر ہو گیا، وہی غرور میں آ گیا، اسی کی گردن میں تکبر کا سریا آ گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او میرے بندو اپنے بڑوں کو یاد کر لو جب وہ ساری چیزوں سے محروم ہو گئے، آخری وقت میں 3 چادروں کے سوا جسم پہ کپڑا کوئی نہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ اچھی طرح یقین کر لو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ قسمت والے وہ لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک کا احترام کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی عبادات میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر پہلے عشرے میں خوب عبادت کیا کرتے تھے، دوسرے عشرے میں بھی خوب عبادت کیا کرتے تھے، اور تیسرے عشرے میں اللہ کے نبی کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، دن رات ایک کر دیتے تھے، ہر وقت اللہ کی عبادت، ہر وقت اللہ کو منانا، اپنے لیے پوری امت کے لیے دعائیں کرنا۔ اور پھر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات اس امت کو دی ہے، اس رات کا نام ہے شب قدر، لیلۃ القدر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابتدا کے اندر بتلایا تھا اللہ تعالیٰ نے شب قدر پورے سال میں ایک رکھی، فرمایا تلاش کرو۔ امت پریشان ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے سال میں رات کا تلاش کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، 11 مہینے نکال دیے، فرمایا 1 مہینے میں تلاش کر لو، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ صحابہ کرام نے تلاش کرنا شروع کیا، خود اللہ کے نبی تلاش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کو یہ فکر ہوئی کہ میری امت کے کچھ لوگ بعد میں آنے والے ایسے ہوں گے کہ شاید وہ نمازوں کا اہتمام بھی نہ کریں، وہ تو ایک عشرہ بھی نہیں بیداری کر سکیں گے، ان کے لیے رات کو جاگنا مشکل ہو جائے گا۔
اگر عبادت کے لیے جاگیں گے تو رات ساری گپوں میں گزار دیں گے، پورا مہینہ کون تلاش کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ جب پہلا عشرہ مکمل ہوا، 10 راتیں گزر گئی، نبی رحمت نے ارشاد فرمایا میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے کیا تھا، لیکن وہ پہلے عشرے میں نہیں ملی، لہذا دوسرے عشرے کا اعتکاف شروع کر دو۔ آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ جب دوسرا عشرہ مکمل ہونے لگا، میرے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی صرف شب قدر کی تلاش کے لیے کیا تھا، لیکن وہ رات دوسرے عشرے میں بھی نہیں ملی۔ جنہیں شب قدر چاہیے آخری عشرے کی نیت کر لو۔ صحابہ کرام نے آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت فرمائی، اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اب سال میں نہیں، مہینے میں نہیں، آخری عشرے میں تلاش کرنی ہے۔ وہ شب قدر آخری عشرے میں تمہیں ملے گی۔ آخری عشرے میں بھی 10 راتیں اور آسانی فرمائی۔ فرمایا نہیں، شاید کسی کے لیے پورا عشرہ جاگنا مشکل ہو جائے، وہ شب قدر سے محروم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کر لو، وہ تمہیں آخری عشرے کی تاک راتوں میں ملے گی۔ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اب یہ بھی مشکل ہے، کیوں؟ ہمیں ان کے اجر و ثواب کا پتہ ہی نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں دنیا بیٹھ چکی ہے۔ اگر 100 روپے کہیں نفع ملتے نظر آئے، ہم ایک نہیں 10 نمازیں چھوڑنے کو تیار ہیں، 100 روپے نہ چلی جائیں، کیونکہ دل میں قدر 100 روپے کی ہے، نماز کی نہیں ہے، قرآن کی نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر مدرسہ ہے، ہر جمعے کو صبح فجر کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے نا، اس دعا میں مولانا عتیق صاحب یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جمعے کے لیے جلدی آنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور ہم جمعہ پڑھتے ہیں رسمی، بس دیکھیں گے جی بس اذان شروع ہونے کو ہے، چلو جلدی۔ جمعے کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، حالانکہ یہ مسئلہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ جمعے کی اذان کے بعد کوئی بھی دنیا کا کام کرنا حرام ہے، حرام۔ صرف جمعے کی تیاری، بس جمعے کے لیے نہانا ہے، کپڑے تبدیل کرنے اور فوراً مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے آنا۔ ہر آدمی کوشش کرے کہ جمعے بیان شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئے، تاکہ اللہ کی ذات کو بھی پتہ چلے کہ میرے بندے یہ طالب ہیں، یہ کچھ مانگنا چاہتے ہیں۔ اب تو ویسے رسما رسمی چل رہے ہیں، نہ رمضان کا پتہ، نہ دن کی قدر، نہ راتوں کی قدر، نہ آخری عشرے کی قدر۔ میرے بھائیوں، قدر ہوگی، پر تب ہوگی جب یہ دنیا کی آنکھیں بند ہوں۔ موت کے بعد، مرنے کے بعد احساس ہوگا دنیا کی زندگی کے ایک ایک سانس کا۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाएगा, मैदान हशर लगेगा, नामाए आमाल के तुलने का तराजू भी लगेगा। उस वक़्त दुनिया का किया इंसान के सामने आएगा। अरे कितने गुनाह किए, कितने नेकियां की, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना भला किया, कितना रब को राजी किया, कितना अल्लाह के महबूब को राजी करने की कोशिश की, कितनी नेकियों की तरफ इंसान ने दौड़ लगाई, कितना दुनिया की तरफ भागा, वो सामने आ जाएगा। एक तरफ नेकियों का ढेर लगा हुआ होगा, एक तरफ गुनाहों के अंबार लगे हुए होंगे। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत वालों, उस वक़्त अफसोस होगा, एक एक इंसान रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अफसोस करेगा। अरे हर उस सांस के मुतालिक अफसोस करेगा जो सांस अल्लाह के जिक्र के बगैर ले लिया हो। एक सांस भी अगर अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजर गया, उस सांस पे हमें अफसोस होगा। आज सारी जिंदगी यूं ही गुजर गई, कभी हमने अपने रब को याद ना किया, कभी हमें एहसास ना हुआ। आज दुनिया की जिंदगी है, कल को मौत भी आने वाली है। आज सेहत है, कल को बीमारी भी आने वाली है। आज जवानी है, कल को बुढ़ापा भी आ जाएगा। खुदा की कसम, ऐसे दंदनाते लोगों को हमने देखा, अरे जिनका इतना दबदबा हुआ करता था, गाँव के अंदर, मोहल्ले के अंदर उनका इतना रौब हुआ करता था, इतना दबदबा हुआ करता था। जब ये सेहत छिन गई, ये इस दुनिया की दी हुई सेहत छिन गई, जब बीमारी आ गई, खुदा की कसम पानी का गिलास पकड़ने का भी मोहताज हो गया। आज जवानी है, कपड़ों पे मक्खी क्या बैठे, अरे कपड़ों पे मिट्टी क्या लग जाए। खुदा की कसम इतने नखरे सामने आ गए। अरे वो वक्त भी तो याद करो जब सारे जिस्म पे गंदगी लिथड़ी हुई होगी, मक्खियां बैठी हुई होंगी। अल्लाह औलादों को नेक बनाए। ऐसे वक्त में औलाद भी छोड़ जाती है। बाबा जी है, माई है, बिस्तरा पखाने में लिबड़ा हुआ है, साफ करने वाला कोई नहीं। ये सिर्फ सेहत और जिंदगी के साथ है। सब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं अपनी गरज के लिए। जब आदमी बेबस हो जाए, मजा तब है, उस वक्त उसकी सफाई करो। आज दुनिया के अंदर देखो कितना अजीब निजाम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और दुनिया की जिंदगी पे नाज करने वालों, कभी तो सोच लिया करो, जब ये दुनिया तेरे बाप की ना बनी, तेरे दादे की ना बनी, तेरे परदादे की ना बनी, अरे ये दुनिया तेरी कैसे बनेगी। जिसके पास थोड़ी दुनिया आ गई, उसका सर ऊपर हो गया, वही गुरूर में आ गया, उसी की गर्दन में तकब्बुर का सरिया आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे बंदो, अपने बड़ों को याद कर लो जब वो सारी चीजों से महरूम हो गए। आखिरी वक्त में 3 चादरों के सिवा जिस्म पे कपड़ा कोई नहीं। इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव। अच्छी तरह यकीन कर लो, दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशे के सिवा कुछ नहीं। बच्चा घर से बाहर चला गया, खेल कूद कर लिया, फिर वापस आएगा। अरे दुनिया की मिसाल भी अल्लाह ने कुरान पाक में यूं ही इरशाद फरमाई, ओ मेरे बंदो, दुनिया में चंद दिन के लिए आए हो, जन्नत से आए थे खेल कूद के, फिर जन्नत में जाना है।
چند دن کی زندگی ہے، گزار لو کیسے گزارتے ہو۔ آج تیرے لیے کچھ قیود لگا دی، قیدیں لگا دی، پابندیاں لگا دی۔ الدنیا سجن المومن، ارے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ بنا دیا، تمہارے اوپر پابندی لگا دی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، صبح سے شام تک تمہیں کھانے کی اجازت کوئی نہیں، پینے کی اجازت کوئی نہیں، لغو باتیں کرنے کی اجازت کوئی نہیں، جھوٹ غیبت کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اور میرے بندو میں نے پابندی لگا دی، الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، یہاں میری مرضی کے مطابق زندگی گزار کے آؤ، ادھر موت آئے گی، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ملیں گے۔ کچھ تو مشقت برداشت کرو۔ اچھا بھلا نوجوان ہے، روزہ نہیں رکھا جی، گرمی بڑی ہے۔ اور نوجوان آج تیرے گھر میں تجھے پنکھے کی ہوا بھی ملے گی، ایئر کولر کی ہوا بھی مل جائے گی، ایسی کا ٹھنڈک بھی تجھے نصیب ہو جائے گا۔ کبھی کبھی تنہائی میں سوچ لیا کرو، جس قبر کے اندر جاؤ گے کون سا پنکھا ملے گا، کہاں سے روشنی آئے گی۔ آج پکے مکان بن گئے، لینٹر ڈال لیا، سیلنگ کروا لی، ارے تپس سے بچ جائے گا، گرمی سے بچ جائے گا۔ خدا کی قسم جاؤ ہمارے باپ دادا جن قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں ان کے سرانے کھڑے ہو کے دیکھو کون سی ٹھنڈک ملے گی، کون سا بہترین مکان انہیں مل گیا، کون سا پنکھا مل گیا، کون سا ایئر کولر لگا دیا۔ باپ دولت چھوڑ کے گیا، بیٹا امیر بن گیا، مالدار بن گیا، چودھری صاحب بن گیا۔ ارے کبھی تو اپنے باپ کی قبر پہ چکر لگا لیا کرو، باپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اور میرے بندے یہ تیری دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا میں کبھی دل نہ لگانا، دنیا میں اتنا منہمک نہ ہو جانا کہ اپنی آخرت کو بھلا دے۔ اور میرے بندے میں نے کھیل اور تماشا بتا دیا، میں تمہیں بتاؤں کھیل کیسے تماشا کیسے۔ خدا کی قسم آج جن مکانوں کے ہم مالک ہیں، ذرا کبھی سوچ لیا کرو ان مکانوں پہ محنت کنہوں نے کی، کس کی کمائی سے بنے ہیں یہ، کن لوگوں نے رات دن ایک کر کے یہ مکان بنائے۔ آج وہ ان کا مکانوں میں نہیں ہے، ہم تو بغیر بات کے چودھری بن گئے نا، نواب زادے بن گئے، لگا ایک کھوٹا کوڑی بھی نہیں، ایک پیسہ بھی نہیں ہمارا لگا۔ اگر ہم اپنی کمائی سے لیتے ہیں نا پتہ چل جاتا، 5 مرلہ جگہ لے کے تو دیکھو محنت مزدوری سے، یہ تو ان بڑوں کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں مکان بھی دے گئے، جگہ بھی دے گئے، لیکن کبھی ان کے لیے قرآن پڑھا؟ ہر آدمی سوچے میں بھی عام میں شامل ہوں۔ آج وہ قبروں میں دھوپ کی گرمی، ارے اندھیرا اور قبر کی گرمی، ادھر لاکھوں من مٹی کی گرمی، آج وہ بیچارے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی اس مالدار بیٹے نے نہیں سوچا آج میں اپنے ابا جی کی قبر پہ جا کے 3 مرتبہ قل ہو اللہ تو پڑھ کے بخش آؤں۔ یہ زندگی کھیل اور تماشا۔ میرے پاس آیا تو میں خوش ہو گیا، میرا میرا میرا، یہ پتہ نہیں کہ آنکھ کب بند ہو جائے گی اور یہ خود بخود مجھ سے چھن کے کسی اور پہ چلا جائے گا۔
کون مالک ہے؟ دنیا میں کوئی مالک نہیں ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، او میرے بندے دنیا کی زندگی تیرے لیے کھیل اور تماشا۔ ارے کبھی کبھی راستے کا نظارہ کر لیا کرو، اپنے رب کی قدرت دیکھ لیا کرو۔ اسی راستے سے جنازہ جا رہا ہے، جوان بیٹے کا جنازہ ہے۔ ارے باپ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، بھائی روتے جا رہے ہیں، آج میرا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، آج میرے سر کا تاج دنیا سے چلا گیا، آج میرا شوہر دنیا سے چلا گیا، آج میرا بھائی دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ مختلف جنازے جا رہے ہیں۔ ارے ابھی جنازہ چند منٹوں کے فاصلے پر گزرا ہے، تم نے دیکھا ہوگا اسی سڑک پہ ایک دلہا صحرا باندھ کر آ رہا ہے، بھنگڑے لوگ ڈال رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، خوشیاں منا رہے ہیں، آج میرے بیٹے کی شادی ہے۔ ارے اگلے مسافروں کا سفر تو دیکھ لو، وہ جنازہ لے کے جا رہے، تو دلہا بن کے جا رہا ہے۔ جگہ ایک، دن ایک، سڑک ایک، کوئی میت لے کے جا رہا ہے، کوئی خوشی میں بیٹے کو دلہا بنتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے نوجوان، آج تو دلہا ہے، تیرے گھر والے خوشی منا رہے، تجھے کیا پتا ارے کب وہ لمحہ آ جائے، یہ ساری خوشی سوگ کے اندر تبدیل ہو جائے۔ کسی کو پتا ہے؟ بے شمار خوشیاں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، آپ نے مجھ سے زیادہ دیکھی ہوئی ہوں گی۔ ادھر دلہا تیار ہو رہا ہے، خوشی میں فائرنگ کر رہے ہیں، آنے والا مہمان ہے، سینے میں گولی لگی، مر گیا۔ بارات کی تیاری ہو رہی ہے، خوشی میں فائرنگ ہو رہی ہے، دماغ میں گولی لگی، مر گیا۔ بتاؤ وہ خوشی خوشی رہ گئی؟ ایک نہیں، سینکڑوں میں نے دیکھے، گرد و نواح میں آپ نے بے شمار اور کئی مرتبہ ایسے حالات دیکھے ہوں گے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت والو، خوشی میں اتنی خوشی مناؤ جس خوشی سے تیرا رب راضی ہو جائے، غمی میں اتنی غمی مناؤ جس سے تیرا رب راضی ہو جائے۔ اپنی طبیعت کو چھوڑ دو، میں کیسے راضی ہوں گا، میرے محلے والے کیسے راضی ہوں گے، بلے بلے کیسے ہو جائے گی۔ جتنا مرضی کر لو، دنیا میں بلے بلے نہیں ہو سکتی، جتنا مرضی کر لو۔ تیری خوشی میں لوگ تیری خامی کو دیکھیں گے، پیار اور محبت کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کل کی خوشی کے لیے آج ہم نے کرنا ہے۔ میدان حشر لگے گا، اعمال نامے تلیں گے، نیکیاں بدیاں سامنے آئیں گی۔ اقرا کتابک، اور میرے بندے تیری ساری زندگی کا رجسٹر میں نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ کس وقت تو نے کیا کیا، دنیا میں کتنی نیکیاں کر کے آیا، دنیا میں کتنی برائی اور گناہ کر کے آیا، میرے بندے تیرے سامنے رکھے ہوئے۔ اقرا کتابک، یہ میری نہیں، یہ تیرے باپ کی نہیں، دادا پر دادا کی نہیں۔ اقرا کتابک، یہ تیری زندگی رجسٹر کے اندر لکھی ہوئی ہے، آج پڑھ لے، فیصلہ کر، تو نے دنیا میں رہ کر جنت والے کام کیے یا دوزخ والے عمل کیے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرے لیے یہی حساب کافی ہے، اگلا حساب تو بہت لمبا ہے، خود دیکھ کے فیصلہ کر۔
کتنے حق دنیا میں ایک دوسرے کے دبا کے آئے ہو، کتنے حقوق غصب کر کے آئے ہو، کتنے مظلوم لوگوں پہ ظلم کر کے آئے ہو، وہ تیرے سامنے ہے۔ خدا کی قسم حقوق تو ٹھیک ہے وہ ادا کرنے سے ہی معاف ہوں گے، لیکن گناہ تو آدمی توبہ کرے تو معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ آخری اشرا اتقم من النار، دوزخ سے آزادی والا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ارے اس مہینے کے اندر ہر کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوگی، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی محروم رہ گیا، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جو حقیقت میں محروم ہوگا وہی رمضان میں محروم ہوگا، جو اصل میں بدقسمت ہوگا، بدبخت ہوگا، وہی اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمتوں سے، مغفرتوں سے، بخششوں سے محروم وہی ہوگا۔ ورنہ یار ایک آدمی غرض کے لیے کہیں چل کے جائے، کسی کے در پہ چلا جائے، چوری صاحب مجھے یہ کام ہے آپ میرا کام کر کے دو، تو پتہ نہیں اس آدمی کا موڈ ہے یا نہیں کام کرنے کا، وہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہی کام کرنے والا تیرے دروازے پہ آ کے کنڈی کھڑکائے کہ بھئی مجھ سے کوئی کام کروانا ہو کروا لو، میں تیرا کام کرنے کے لیے تیرے گھر آیا ہوں، تو اب بتاؤ وہ کام کرے گا یا نہیں؟ جو خود چل کے تیرے گھر پہ آ گیا اور تیرے دروازے کی کنڈی کھڑکا کے تجھے جھنجھوڑ رہا ہے لے لو کام مجھ سے، میں تیرا کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ماہ مبارک ایسا ہے، اس امت کے لیے کچھ راتیں کچھ دن ایسے اللہ نے عطا کر دیے، ان دنوں میں ان راتوں میں اللہ تعالیٰ خود آواز لگاتے ہیں میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرا رب تجھے دینے کے لیے آیا ہے۔ مغفرت کی دعا کر لے، بخشش مانگ لے، رزق مانگ لے، زندگی میں سکون مانگ لے، اور یہ بھی یاد رکھنا سکون مال و دولت میں نہیں ہے، سکون اللہ کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کو اطمینان لینا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا پاک نام لو، دل کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اللہ کے نام میں اللہ نے سکون رکھا۔ یہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے آج سے، قسمت والے لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے، لیکن میں اپنے محلے والوں سے ایک بات ضرور کہوں گا، اعتکاف میں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھنا، دنیاوی باتوں کو چھوڑ دو، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ باہر والے جانے۔ جس کو اللہ نے اپنے گھر میں بٹھا لیا وہ بس اپنے لیے، محلے والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وہ دعائیں کرے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی گزرے، سب لوگوں نے نام سنا ہوگا، 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہیں، بہت اللہ کے ولی تھے۔ دنیا میں کوئی آدمی کسی ولی کی ولایت کا منکر نہیں ہے، اور یہ اللہ کے سچے ولی ہیں۔ ایک دن رات کو بیچارے عبادت کر کے گھر جا رہے تھے، راستے میں 4 ڈاکو مل گئے، اللہ کے ولی کو ڈاکو مل گئے، اور وہ ڈاکو بڑے پریشان تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، یار 1 ہفتہ گزر گیا کہیں ڈاکہ ہی نہیں پڑا، کوئی گھر ایسا ملا ہی نہیں جہاں سے کوئی دہاڑی لگ جاتی، ہر آدمی دہاڑی کے چکر میں۔
یہ سوچا ہی نہیں کہ کون سی دہاڑی قبر میں لگے گی۔ خدا کی قسم، دولت کماؤ، دنیا کماؤ، خوب کماؤ، بس دھوکہ دے کے نہیں، ناجائز کسی کا حق نہیں دبانا۔ دنیا کمانا کہیں منع نہیں ہے، آدمی نیت رکھے اللہ جتنا زیادہ دے گا، اپنے محلے کے غریبوں کا بھی خیال رکھوں گا، رشتہ داریوں کا بھی خیال رکھوں گا، اور بگڑے ہوئے کام بھی لوگوں کے چلاؤں گا۔ جب یہ نیت ہوگی تو برکت ضرور آئے گی۔ تو پیرانے پیر رات کو جا رہے ہیں گھر، راستے میں کون ملے؟ ڈاکو، 4 ڈاکو، اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یار 1 ہفتہ گزر گیا، دہاڑی نہیں لگی، کوئی گھر ایسا ملا ہی نہیں جہاں ڈاکہ ڈالیں، کوئی مال ملے، دولت ملے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، پیسے ختم ہو گئے، سامنے بابا جی نظر آ گئے، اللہ کے ولی کو پکڑ لیا، کہنے لگا بابا جی اسی محلے کے ہو؟ کہ جی ہاں میں اسی محلے کا۔ پھر آج ہماری رہنمائی کر، آج ذرا ہماری رہنمائی کر، مدد کر۔ بابا جی نے پوچھا کیا مدد کروں، کیا رہنمائی کروں؟ کہنے لگا جی 1 ہفتہ گزر گیا، کوئی گھر ایسا نہیں مل رہا جس میں ڈاکہ ڈالیں، ہم ڈاکو ہیں، گھر میں پیسے ختم ہو گئے، کوئی گھر ایسا بتا جہاں مال بھی ہو، دولت بھی ہو، اور نگرانی پکی نہ ہو، اسے لوٹنا ہمارے لیے آسان ہو، ایسا گھر بتا، تو محلے والا ہے۔ ہم جیسا ہوتا تو فوراً کسی پیسے والے کے گھر کا اشارہ کر دیتے، جاؤ ادھر جاؤ، مجھے چھوڑو۔ یہ اللہ کے ولی تھے نا۔ بابا جی ایسا گھر بتا جہاں کوئی ہمارا مقابلہ بھی نہ کرے، لوٹ بھی لے اور مال بھی خوب ملے۔ اس نے کہا ہے ایک گھر، میرے محلے میں ایک گھر ہے جس میں دولت بھی بڑی، اور کوئی لوٹنے والا جب آتا ہے نا محروم نہیں جاتا، بڑی دولت لے کے جاتا ہے، ایسا گھر ہے۔ وہاں مقابلہ کرنا بھی، کوئی مقابلے کے لیے کھڑا بھی نہیں ہوگا، تمہیں اسلحہ ہتھیار چلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اس نے کہا ہے ایسا گھر، جلدی بتا جلدی۔ اس نے کہا چلو میرے ساتھ۔ بابا جی لے کے جا رہے ہیں ڈاکوؤں کو، ہے جی مسجد کا دروازہ آ گیا، کھلوا دیا، جی چلو آؤ مسجد میں آؤ۔ اب وہ ڈاکو کہنے لگے پاگل ہو گیا بابا، مسجد میں میں نے کہا، ہم نے کہا تھا کوئی گھر بتا جہاں ڈاکہ ڈالے، مال ملے، دولت ملے، امیر آدمی کا گھر چاہیے ہمیں۔ اس نے کہا اسی گھر میں لے کے چل رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اب یہ آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے شاید مسجد کے اندر سے کوئی دروازہ مالدار آدمی کے گھر میں نکل رہا ہو، وہاں لے کے جائے گا، چلو آؤ۔ اندر مسجد میں داخل ہوئے تو ٹوٹیاں لگی ہوئی تھی، کہنے لگے وضو کر لو۔ اب وہ ڈاکو کہنے لگے تو پاگل ہے، ہم نے ڈاکہ ڈالنا، تو وضو کروا رہا ہے۔ کہنے لگا جس گھر میں ہم جا رہے ہیں نا مال لوٹنے کے لیے، اس کا قانون ہے کہ پہلے وضو کر کے آؤ، پھر مال لوٹا جاتا ہے۔ ایسے اس گھر میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، وضو کر کے جاؤ گے تو مال ملے گا، اور اتنا ملے گا جتنا تمہاری سوچ میں بھی نہیں۔ ان کا اچھا یار یہ تو پہلے ہی گھر دیکھا ہے۔ وضو کر لیا چاروں نے، اندر لایا، مصلے بچھے ہوئے تھے، کہنے لگے جس گھر میں ہم ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں نا، جس گھر کو لوٹنے کے لیے جا رہے ہیں، مالدار گھر ہے، لیکن اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس گھر میں لوٹنے کے لیے جاؤ تو 2 نفل پڑھ کے جاؤ۔ اب یہ بیچارے چور ڈاکو کہنے لگے یار ہم نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، ہم ایمان والے ہیں ہی نہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، تو نے وضو تو کروا لیا، اب تو نے مصلی پہ لا کے کھڑا کر دیا، ہم نماز کو مانتے ہی نہیں، ہمیں نہیں پتہ نفل کیسے پڑھتے۔ یہ بابا جی کہنے لگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تمہیں نہیں پتہ، تم میرے ساتھ ساتھ جیسے میں کروں تم بھی کرتے جاؤ۔
ہے؟ میں نیت باندھوں گا تم بھی نیت باندھ لو، میں رکوع میں جاؤں گا تم بھی رکو، یعنی جیسے میں کروں ایسے تم کرو، اس کے بعد دیکھو کتنے بڑے خزانے میں تمہیں لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، مال تو ملے گا، بابا جی دھوکہ نہیں دیتے، مالدار گھر میں لے کے جائے گا، بڑا مال ملے گا، نسلیں بوسائیں گی۔ بابا جی نے مصلی پہ نیت باندھ لی، چاروں ڈاکو وضو کر کے ساتھ آئے، ارے انہوں نے بھی برابر کھڑے ہو کر 2 نفلوں کی نیت باندھ لی۔ بابا جی نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، پھر رکوع کیا، پھر سجدے میں چلے گئے۔ جب سجدے میں یہ پیشانی رکھ دی، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا میری امت والو، جب نمازی اپنی پیشانی سجدے میں رکھتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے زمین پہ سجدہ کیا، نہیں بلکہ اللہ کے قدموں میں تیری پیشانی رکھی گئی۔ جب بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو انسان کی پیشانی کہاں جھکتی ہے؟ اللہ کے قدموں میں۔ نماز پڑھتے وقت خیال کیا کرو کہ ہم مسجد میں سجدہ کر رہے ہیں، گھر میں سجدہ کر رہے ہیں، مصلی پہ سجدہ کر رہے ہیں، اصل میں یہ سجدہ اللہ کے قدموں میں ہو رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت والو، نماز اس طرح پڑھو، عبادت ایسے کرو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ ارے کوئی مزدور مالک سامنے کھڑا ہو، کتنے بہترین انداز میں وہ کام کرے گا، ڈیوٹی پوری نبھائے گا، دل لگی کے ساتھ کام کرے گا۔ بھائی مالک سامنے کھڑا ہے، کہیں غلط کر دیا مجھے فیکٹری سے نکال دیا جائے گا، ملازمت سے نکال دیا جائے گا۔ مالک کے سامنے جتنا دل لگی سے کام کرتے ہو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھو، کوئی بھی عبادت کرو، اس انداز سے کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ حالانکہ اللہ نظر نہیں آتا، یقین تو ہے کہ اللہ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا پہلا جملہ کیا ہے؟ عبادت ایسے کرو جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ جب تیرے دل میں یہ خیال آئے گا، احساس ہوگا، تو پھر عبادت میں دل لگے گا، پھر وہ عبادت بڑی مخلصانہ عبادت ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اور میری امت والے، اگر تو رب کو نہیں دیکھ رہا، اتنا تو خیال کر لے کہ مجھے عبادت کرتے ہوئے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو عبادت دھیان سے کر۔ بابا جی سجدے میں گئے، وہ ڈاکو بھی، یار ہم تو اچھے بھلے ہیں نا، ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی جب نماز پڑھتے ہیں نا، جو دنیا کا خیال ہے وہ نماز میں آتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، ایسے ہی نہیں؟ عام طور پہ جو بات یاد نہ ہو نماز میں یاد آ جائے گی، کہاں سے لینے، کتنے دینے، کیا کرنا ہے، وہ سارا حساب کتاب نماز میں یاد آئے۔ وہ ایک دکاندار تھا، نماز پڑھ رہا، امام صاحب بھول گئے، وہ 3 رکعتیں ہوئی، سلام پھر گیا، لوگ کہنے لگے جی نہیں 3 ہوئی ہیں، کچھ کہنے لگے نہیں 4 ہوئی ہیں، جھگڑا۔ تو وہ جو دکاندار تھا نا، وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا بھائی میں بتاؤں کتنی ہوئی ہیں؟ جی کتنی؟ 3 ہوئی ہیں۔ اس نے کہا یار یہ بڑا دھیان سے نماز پڑھتا ہے، اس نے پکی بات کہہ دی 3 ہوئی ہیں۔ بھائی تجھے کیا پتا؟ کہنے لگا روزانہ نماز میں میرا دکان کا پورا حساب ہو جاتا، آج حساب ہوا ہی نہیں، لہذا رکعتیں پوری نہیں ہوئی۔ میری تیری نمازیں تو یہ ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، اور وہ غیر مسلم ڈاکو ہیں۔ بابا جی نے لا کے جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور جیسے سجدے میں گئے، ڈاکو بھی اللہ والے کے ساتھ سجدے میں چلے گئے۔ اللہ
اللہ کی تعریف بیان فرمائی۔ اللہ والے نے التجا کر دی، میرے پروردگار وضو کروانا میرے اختیار کے اندر تھا، تیرے گھر تک لانا یہ میرے بس میں تھا، نماز کے لیے کھڑا کر دینا میرے اختیار میں تھا، سجدے میں لا کے تیرے قدموں میں ان کی پیشانی جھکا دینا یہ میرے بس میں تھا، میرے اللہ ان کے دل کے اندر ایمان ڈالنا یہ تیرے بس میں ہے۔ جہاں تک میرا کام تھا میں نے کر دیا، اللہ اس سے آگے تیرا کام ہے، اب تو جانے تیرے بندے جانے۔ 2 نفل پورے ہوئے، سلام پھیرا، بابا جی کہنے لگے چلو اب تمہیں اس گھر میں لے کے چلوں، کہنے لگے نہیں، تو نے تو ہمارے دل کے دروازے کھول کے رکھ دیے، بابا جی آج پتہ چلا ہے حق کیا ہے غلط کیا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے غلط کیا ہے، بابا جی آج ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اب تک جو گناہ کیے یا جو بھی ذاتیاں کی ظلم کیے آج ہم معافی مانگتے، آج کے بعد توبہ کرتے، ساری زندگی مسلمان بن کے زندگی گزاریں۔ اور جہاں تک ہمیں یاد ہے جن کا مال ہم نے لوٹا ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہ مال پورا کا پورا واپس لوٹانے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز و نوجوانوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، شب قدر اسی عشرے کے اندر ہے، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اعتکاف والے حضرات صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے جی، یہاں کوشش کریں آپس میں اکٹھے نہ ہوں، زیادہ گفتگو نہ کریں، گپ شپ نہ لگائیں، ہے جی، اگر اکٹھے ہوں تو سیکھنے سکھانے کی نیت سے، خدا کے لیے یہ 10 دن سکون سے گزار دیں، اللہ کی قسم یہ صرف تمہارا نہیں پوری بستی کا نفع ہوگا۔ اگر کوئی ایسا بچہ ہو بھی جو ایک دوسرے کی باتیں یا غیبت کرے تو اسے روک دو، نہ بھائی، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو، تسبیحات پڑھو، رات کو کوئی کسی کی بات نہ کرے، بس خدا کے لیے جو اس کام سے رک گیا اللہ کی قسم اسے شب قدر کا ثواب مل جائے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو مخلصانہ عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔